السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا منٹیلو کاسٹ پر۔ منٹیلو کاسٹ ایک دوا ہے جو دمہ اور الرجک ناک کی سوزش کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ منٹیلو کاسٹ سانس کی نالیوں میں سوزش کو کم کرتا ہے اور دمے کے شکار لوگوں میں گڑگڑاہٹ، کھانسی اور سانس کی قلت جیسی علامات کو دور کرتا ہے۔ اس سے الرجک ناک کی یا سوزش کی علامات کو سنبھالنے میں بھی مدد مل سکتی ہے، جیسے چھینک آنا، ناک بہنا یا بھری ہوئی ناک اور خارش۔ منٹیلو کاسٹ مختلف شکلوں میں دستیاب ہے، بشمول گولیاں اور چبانے کے قابل گولیاں۔ یہ اکثر دائمی دمہ کے لیے دیکھ بھال کی دوا کے طور پر تجویز کی جاتی ہے، یعنی یہ دمے کی علامات کو کنٹرول کرنے اور روکنے کے لیے باقاعدگی سے لی جاتی ہے، تاہم یہ دمے کے شدید حملوں سے نجات کے لیے نہیں ہے۔ دمے کی اچانک علامات کے لیے ایک ریسکیو انہیلر عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ منٹیلو کاسٹ دوا کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ اگر آپ کو اس سے الرجی ہے تو آپ کو منٹیلو کاسٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اگر آپ کو ذہنی بیماری یا نفسیاتی بیماری کبھی ہوئی ہے۔ دمہ یا ایسپرین یا کوئی اور غیر اسٹیرائڈل کا لینے کے بعد شدید الرجک کا رد عمل، چھینک آنا، بہتی ہوئی ناک، گڑگڑاہٹ، سانس لینے میں تکلیف ہے۔ چبانے کے قابل منٹیلو کاسٹ ٹیبلٹ میں فینیلالانین شامل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو فینائلکٹونوریاز ہے تو یہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ حاملہ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بچے کو یہ دوا نہ دیں۔ منٹیلو کاسٹ اور حمل۔ اگر آپ حاملہ ہیں یا حاملہ ہونے کا ارادہ کر رہی ہیں اور منٹیلو کاسٹ لینے پر غور کر رہی ہیں تو اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ وہ آپ کو حمل کے دوران اس دوا کی حفاظت کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کر سکتے ہیں اور ممکنہ خطرات کے خلاف ممکنہ فوائد کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ میری آخری معلومات کے مطابق حمل کے دوران منٹیلو کاسٹ کی حفاظت قطعی طور پر قائم نہیں کی گئی تھی اور عام طور پر یہ تجویز کیا جاتا تھا کہ حاملہ افراد اس دوا کا استعمال صرف اس صورت میں کریں جب ممکنہ فوائد ممکنہ خطرات سے کہیں زیادہ ہوں۔ حمل کے دوران منٹیلو کاسٹ کے استعمال کے بارے میں کچھ خدشات موجود ہیں۔ حمل ایک حساس مدت ہے اور ترقی پذیر جنین کے لیے کسی بھی ممکنہ خطرات کے ساتھ دمہ یا الرجی کے مؤثر انتظام کی ضرورت کو متوازن کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی مخصوص صورتحال، آپ کی حالت کی شدت اور دیگر عوامل پر غور کر سکتا ہے تاکہ اس بارے میں فیصلہ کیا جا سکے کہ آیا حمل کے دوران منٹیلو کاسٹ کا استعمال کرنا ہے یا علاج کے متبادل اختیارات کو تلاش کرنا ہے۔ منٹیلو کاسٹ کے مضر اثرات۔ یاد رکھیں، اگر یہ دوا آپ کو تجویز کی گئی ہے کیونکہ آپ کے ڈاکٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند، ضمنی اثرات کے خطرے سے زیادہ ہیں۔ اس دوا کا استعمال کرنے والے بہت سے لوگوں کے سنگین ضمنی اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سنگین ضمنی اثرات ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیں، بشمول بازوؤں یا ٹانگوں میں بے حسی یا جھنجھناہٹ یا شوٹنگ کا درد، ہڈیوں میں درد یا سوجن، پٹھوں کی کمزوری، پٹھوں کی بے قابو حرکت، ہلکلانا۔ اس دوا سے بہت شدید رد عمل نایاب ہے، تاہم اگر آپ کو کسی سنگین الرجک رد عمل کی علامات نظر آئیں تو فوراً طبی امداد حاصل کریں۔
بشمول خارش اور سوجن، خاص طور پر چہرے، زبان اور گلے میں شدید چکر آنا، سانس لینے میں دشواری۔ انتباہات: یہ دوا شاذ و نادر ہی سنگین ذہنی یا موڈ میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اثرات ادویات کے بند ہونے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر کو فوراً بتائیں اگر آپ یا کسی نگہداشت کرنے والے یا خاندان کے رکن کو اشتعال انگیزی، اضطراب، غیر معمولی خواب، ڈپریشن، یادداشت یا توجہ کے مسائل، نیند میں دشواری یا رویے میں تبدیلی جیسی علامات نظر آئیں یا خودکشی کے خیالات یا کوششیں۔ منٹیلوکاسٹ کیسے لینا چاہیے؟ منٹیلوکاسٹ بالکل اسی طرح لیں جیسا کہ آپ کے ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، اور منٹیلوکاسٹ کے بارے میں تمام ادویاتی ہدایت کے پرچے پڑھیں۔ منٹیلوکاسٹ دمے کے حملوں کے لیے تیزی سے کام کرنے والی ریسکیو دوائی نہیں ہے۔ اگر آپ کی سانس لینے میں دشواری تیزی سے بڑھ جاتی ہے یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں تو طبی امداد حاصل کریں۔ منٹیلوکاسٹ عام طور پر ہر شام ایک بار کھانے کے ساتھ یا اس کے بغیر لیا جاتا ہے۔ ورزش کی وجہ سے برونکو کنسٹرکشن کے لیے ورزش سے کم 2 گھنٹے پہلے ایک خوراک لیں اور کم 24 گھنٹے تک دوسری خوراک نہ لیں۔ ایک گلاس پانی کے ساتھ باقاعدہ گولی پوری طرح نگل لیں۔ آپ کو چبانے کے قابل گولی کو نگلنے سے پہلے چبانا چاہیے۔ منہ کے دانے کو براہ راست اپنے منہ میں رکھیں اور نگل لیں، یا انہیں سیب کی چٹنی، گاجر، چاول یا آئس کریم کے ساتھ ملا دیں۔ دانے داروں کو بچے کے فارمولے یا ماں کے دودھ کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا ہے۔ کسی دوسری قسم کا مائع استعمال نہ کریں۔ 15 منٹ کے اندر مرکب استعمال کریں، بعد میں استعمال کے لیے محفوظ نہ کریں۔ اگر آپ زبانی اسٹیرائڈ دوائی بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اچانک اس کا استعمال بند نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ منٹیلوکاسٹ لینا شروع کر دیں، اپنی خوراک کو کم کرنے کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کریں۔ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اپنی خوراک کو تبدیل نہ کریں یا دمے کی دوا کا استعمال بند نہ کریں۔ منٹیلوکاسٹ کو کمرے کے درجہ حرارت پر نمی اور گرمی سے دور رکھیں۔ منٹیلوکاسٹ کے زبانی دانے داروں کا پیکٹ اس وقت تک نہ کھولیں جب تک آپ انہیں استعمال کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔